ہماری سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ بڑی جناب طالبان ٹائپ آدمی ہیں القاعدہ، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو چاہیے کہ گورڈن براؤن کو شٹ اپ کال دیں. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ دیکھیں، مشاہد صاحب تو میرے دوست بھی ہیں اور کولیگ بھی ہیں. یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ میں اس کو سمجھوں گا. ایکچوئل لائف میں تو کوئی کسی کو شٹ اپ کال نہیں کرتا ہے، آپ کو پتا ہے. مگر ایز اے سیاستدان وہ ایک قوم کے جذبات کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو بڑی تکلیف ہوئی گورڈن براؤن کے اسٹیٹمنٹ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بالکل بیس لیس تھا. اور اس قسم کی باتیں گورڈن براؤن کو بھی کرنی نہیں چاہیے تھی. اگر آپ اجازت دیں تو اب اوباما صاحب کی اسپیچ میں مشاہد صاحب سے ایگری کرتا ہوں، مگر 100% نہیں. اس اسپیچ کی اگر آپ باریکی میں جائیں تو 2-3 میجر پوائنٹس ہیں جس کو آج جو ہے انٹرنیشنل میڈیا، آج نیو یارک ٹائمز ہے 5 آرٹیکل ہے اوباما کے تقریباً 5 ایک دن میں. پہلی دفعہ جو ہے سیف ہیونز 3 دفعہ استعمال کیا گیا ہے. اور اس سے زیادہ ورین چیز یہ ہے کہ اوباما نے آج تک اپنی کسی اسپیچ میں نیوکلیئر پاکستان کا ذکر نہیں کیا تھا. کبھی یہ لفظ نیوکلیئر اور پاکستان کو سنکرونائز نہیں کیا تھا، اور نہ یہ کہا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ نیوکلیئر ویپنز پاکستان کے القاعدہ اس پر فوکسڈ ہے اس کو ایکوائر کرنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے. تو یہ تھوڑی سی ورین چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر 18 منتھس کا آپ نے ٹائم فریم دیا ہے تو 18 منتھس کی سکسس جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے رول پر. بغیر پاکستان کی رول اور پرفارمنس سے 18 منتھس کیا 18 ایئرس میں بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا. اب میں مشاہد صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹریمنڈس اپارچونٹی ہے. اگر حکومت پاکستان اپنی ڈپلومیسی کو اسکلفلی کنڈکٹ کرے تو اس اپارچونٹی سے استعمال کر کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ سب سے پہلے تو امریکہ کے ساتھ ایک جینیونلی ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے بجائے ایک سنگل ایجنڈا آئٹم پر. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں کنونس کرنا پڑے گا کہ امریکہ کو پاکستان کی کنسرنز وز وی گروئنگ انڈین انفلوئنس ان افغانستان، اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی ریکگنیشن واشنگٹن میں ہونا ضروری ہے. اور اس قسم کے بیانات جو منموہن سنگھ اور اوباما کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ہے، جہاں پہلی دفعہ ذکر ہے کہ امریکہ اور انڈیا جو ہے جوائنٹ آپریشنز کر سکتا ہے فرام سورسز آف ٹیررزم، وہ پاکستان کے لیے ایک اور بھی معاملہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کے اثرات براہ راست ہمارے خطے پر پڑتے ہیں. اب ایک طرف امریکی فوج مشاہد صاحب جا رہی ہے افغانستان، دوسری طرف نیٹو سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنی فوج بھیجیں، اور تیسری طرف سوئٹزرلینڈ میں ایک ریفرینڈم ہوتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئندہ سے اپنی مساجد نہیں بنا سکتے. تو میسج کیا دے رہا ہے ویسٹ مسلمانوں کو؟ کیا یہ جو میسج ہے، یہ جو اوباما کی افغانستان پالیسی ہے اور جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے، اس کو افیکٹ نہیں کرے گا؟ میرے خیال میں مغرب صرف ایک ایسپیکٹ نہیں ہے. کل جو آپ نے بات کی نا، یہ جو ریفرینڈم ہوا ہے، میری کل ملاقات ہوئی تھی ڈچ منسٹر فار انٹرنیشنل کوآپریشن سے، برٹ کانڈرز ادھر آیا تھا. میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اس کو ٹیک اپ کرے، کیونکہ اس میں کوئی یہ اسلاموفوبیا کی بات ہے. دوسری بات جو ویسٹ ہے، ایک وہ ویسٹ ہے امریکہ جس میں ایک بندہ جس کا مڈل نیم حسین ہے اور مسلم بیک گراؤنڈ کا افریقن امریکن ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا. اس کا مطلب وہ بھی ہے. ایک ویسٹ وہ ہے فرانس سارکوزی کا، جس سے 40 منٹ اوباما نے گفتگو کی اور سارکوزی نے کہا میں کوئی فوج نہیں بھیجوں گا. سو ایک مشترکہ حکمت عملی نہیں ہے ان کی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں اس میں پوائنٹ ضرور کہوں گا کہ آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی. کل بڑا عجیب سا بیان آ گیا ہمارے فارن منسٹر کا کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکن ٹروپس 5 سال تک رہنے چاہیے، اور آج اوباما صاحب نے کہا کہ 1.5 سال بعد انخلا شروع ہو جائے گا. تو یا تو لگتا ہے کہ ان کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں، یا وہ آؤٹ آف دا لوپ ہے، یا وہ زیادہ چاہتے ہیں کہ امریکہ رہے، یا ان کو معلوم نہیں تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کی تقریر کیا کیا کانٹینٹ ہے. یہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا کہ اگر پاکستان کا کردار اتنا کلیدی ہے، اتنا اہم ہے، تو فارن منسٹر نے بیان جو دیا اس کے برعکس تقریر ہوئی، تو وہ عجیب سی بات مجھے نظر آئی. باقی یہ جو سلسلہ ہے اس وقت سچویشن کا، یہ جو یہ بات کر رہے ہیں سیف ہیونز کی، یہ نیوکلیر آرم پاکستان کی، میرے خیال میں نیوکلیر آرم پاکستان 35 سال سے ہمارا نیوکلیر پروگرام کھٹک رہا ہے، 74 میں شروع ہوا ہے. یہ اس ٹائپ کے بیانات آتے رہتے ہیں. میں ان کو اتنا سیریس نہیں لیتا کہ کتنا کوئی سیریس تھریٹ ہے.
پروگرام مضبوط ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور یہ میرے خیال میں بائی اینڈ لارج اٹس اے کلوز چیپٹر. بابر وان صاحب، یہ جو سوئٹزرلینڈ کا ریفرینڈم ہے، مشاہد صاحب کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس پہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ دو باتیں اس میں جی. ایک تو اس کا انٹرنیشنل لا کی یہ مخالفت ہے، اس لیے کہ جو ٹرانس نیشنل لوگوں کے فیتھس ہیں، انٹرنیشنل لا منع کرتا ہے کہ دوسرے ریلیجن کے اوپر ٹرانسگریس کر کے آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. اور یہ پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو مسجد کے مینار ہیں، یہ ہمارے شاعر ہیں. آپ دیکھ لیجئے دو جو مقدس مسجدیں ہماری مکہ شریف، مدینہ شریف میں، اور قبلہ اول، وہاں پہ آپ کو ساری جگہ مینار وہاں پہ کمپین کی گئی کہ مینار کی شکل راکٹ سے ملتی ہے. اچھا، ایک یہ ہو گیا. دوسرا، یہ کسی کے ذہن کی تخلیق ہوگی، یہ بھی جس نے کیا یہ بھی بہت عجیب بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میگنا کارٹا کی خلاف ورزی ہے. یورپین یونین کا اپنا ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے تحریری، اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. اور یہ جو یو این چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، بلکہ یہ جو ای یو والا اس کو ڈیکلریشن کہتے ہیں، یہ سارا اس کی خلاف ورزی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز فوراً پہنچا بھی دی گئی ہے. پاکستان کے فورن آفس نے بھی کہا ہے یہ مسلم فورم سے بھی آواز اٹھنی چاہیے اور اس ریفرینڈم کو انڈو کرنا چاہیے، فوراً اس کو کینسل کرنا چاہیے. اگر یہ شروع ہو گیا تو کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں بہت مائنر قسم کی مائنورٹی، یعنی سگنیفیکنٹ مائنورٹی نہیں ہے، دوسرے فیتھس کی رہتی ہے، اور وہاں اکثریت جو کچھ چاہے گی وہ فیتھ دوسرے ملکوں میں اکثریت میں ہے، لیکن ہمیں ان کے خلاف قانون بنائے. آپ اس تجویز سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں ان کے اس اقدام کے جواب میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے جو کرسچنز ہیں ان کو کہیں کہ جناب جدھر مرضی جتنے مرضی آپ اپنے چرچ بنائیں، آپ کو کھلی آزادی ہے. آپ یقین کیجئے 2 دن پہلے آپ کو معلوم ہے شہباز بھٹی صاحب بھی ساتھ تھے، میں ایک تقریب میں گیا اور وہاں یہ بالکل ساتھ ہی ہے ایک چرچ بننے کے لیے وہ جو چندہ کر رہے تھے اس میں میں نے چندہ بھی دیا. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، اس لیے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس میں تو کہا گیا کہ کسی کے جھوٹے خدا کے بارے میں بھی اور ان کے شاعر کے بارے میں اس طرح کا بھی کوئی بات نہ کریں جس سے دل آزاری نکلتی ہو. میں یہاں ایک چیز پہ جوائن کرنا چاہتا ہوں آپ کو، جو نیوکلیر پاکستان والی بات ہے اور سیف ہیونز والی بات ہے. جہاں تک سیف ہیونز والی بات ہے، یہ سیلف کانٹرڈکٹری بات ہے. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم ساری اکٹھی ہو گئی ہے اور پاکستان کی قوم کا فیصلہ، پاکستان کی فوج وہاں پہ لڑ رہی ہے اور ہیونز ختم کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی تھے کسی جگہ ہائیڈ آؤٹس ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہیونز کبھی نہیں تھے، وہ سارے ختم کیے جا رہے ہیں. پہلے سواد میں ہوئے اور اب باقی جگہ پہ بھی فوج لڑ رہی ہے. یہ تو سیلف کانٹرڈکٹری بات ہے. جہاں تک نیوکلیر پاکستان والی بات یہ ہے، میں اس میں آئی ڈونٹ اسمیل اینی ریٹ انٹو اٹ، میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انڈیا کے ساتھ ایٹ پارٹ ٹریٹ کیا ہے پریزیڈنٹ اوباما نے. انڈیا ریکگنائزڈ نیوکلیر ملک ہے. ہمیں بھی سارے بین الاقوامی ادارے جو ابھی تک پیچھے رہ گئے انڈیا کے ساتھ ایٹ پارٹ ٹریٹ کریں اور ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں، اور وہ ان کے نیوکلیر پروگرامز کے لیے جو کچھ دیتے رہتے ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نیوکلیر پروگرام ہے. ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے آفٹر دس اسٹیٹمنٹ آف دی پریزیڈنٹ آف USA. جی، ہماری گفتگو جاری ہے اور ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا ہمارے پاس کوئی اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ اسٹریٹجی کامیاب ہے؟ اور کیا پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ صرف ٹیررزم ہے؟ کیا بیڈ گورننس ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں پاکستان کا، جس کی وجہ سے ٹیررزم سے بھی زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہم نے آج گفتگو شروع کی تھی امریکی صدر براک اوباما کا جو آج خطاب تھا اس کے حوالے سے، اس پر پاکستان کی ملا جلا رد عمل سامنے آیا، لیکن ہمیں یہ چیز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ کا ایک جو واقعی صحیح معنوں میں رائٹ ونگ ٹی وی چینل ہے فاکس نیوز، وہ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اوباما کو. ان کا خیال ہے کہ اوباما پاکستان پہ بہت سافٹ تھے، انہوں نے بہت نرم ہاتھ رکھا، اور اگر آپ اسی وقت سوئچ کریں اور کچھ انڈین ٹی وی چینلز کو مانیٹر کریں تو وہاں پر بھی براک اوباما پر بہت تنقید ہو رہی ہے. جو انڈین ٹی وی چینل تھے ان کے بھی جو اکثر اینالسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے لیے بہت سخت تقریر کریں گے براک اوباما، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اسی لیے ہمارے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. اس اپرچونٹی میں اگر ہماری حکومت صحیح طریقے سے کارڈز کھیلے، صحیح حکمت عملی اختیار کرے تو پاکستان کے لیے بہت سے فائدے حاصل کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے طارق فاطمی صاحب کے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں دونوں ممالک کو ٹیررزم کا سامنا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے دونوں ممالک میں، بیڈ گورننس. حکومت کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا جاتا، جس کا